السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ روم سے شروع ہے، سورہ نمبر 30۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ بتائیں گے اور پھر اپنی فہم سے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنا کریں تو آپ کے بہت سارے سوالات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور سوالات کرنے سے پہلے آیت کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ سوال جو کر رہے ہیں وہ آیت کے اندر بات موجود بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ روایتی ترجمے سے سوال کر لیتے ہیں جبکہ یہاں ہم صحیح ترجمہ کر کے بتا دے رہے کہ اس میں کیا ہے، تو وہ بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ غور سے سنیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بسم تمانیت اللہ یعنی اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ الف لام میم، اب انہوں نے تو ایسے ہی چھوڑ دیا الف لام میم۔ الف لام میم یہ حرف مقطعات ہے، یعنی مختصر لفظ، کسی ایک لفظ کے ایک مختصر دے دیا گیا شارٹ ورڈ۔ تو الف ہے آمنہ یعنی مان لو، لام لا ریب جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور میم میں تشدید یعنی 2 مرتبہ میم ہے، تو مرسل محمد، تو محمد کے مراسلے میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو۔ یہ ہے اصل مسئلہ اس کا، اور کیونکہ قرآن جو ہے یہ محمد کو ہی دیا گیا، تو اس لیے محمد کا مراسلہ قرآن ہے، اسی میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ شروع میں کہہ دیا کہ لا ریب فی، اور الف سے مانا۔ غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ اب اس ترجمے سے یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں رومی کون لوگ تھے، آج کے دور میں کیسے پتہ لگا، ہمیں تو نہیں پتہ کہ رومی کون تھے۔ الروم کیا ہی گیا، خاص طور پر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ روم کہتے ہیں روئیں کو، جیسے آپ کے بدن میں روئیں ہوتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جانے، اس کو کہتے ہیں رواں رواں۔ تو مغلوب ہے ہر ایک رواں رواں، روم بھی کہتے ہیں، روم اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو مغلوب ہے ہر ایک رواں رواں، یہ ہر انسان کی بات، جو قرآن کو سمجھ رہا ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہم نے تمہیں مراسلہ دیا ہے اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں، اس کو مانو، تمہارا تو رواں رواں مغلوب ہے۔ کیسے مغلوب ہے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب چند سالوں میں غالب ہوں گے۔ فی ادنی الارض، ادنا کہتے ہیں کمتر کو، اور ارض کہتے ہیں پستی کو، تو کمتر پستی میں یہ جو رواں رواں کیوں مغلوب ہے کہ آپ کمتر پستی میں، آج مسلمان دنیا بھر میں اپنی عادت کو دیکھ لیں وہ کمتر پستی میں ہے یا نہیں۔ وہم من بعد غلبہم، اور وہ اس مغلوبیت کے بعد سیغلبون جلد غالب ہوں گے۔ کب؟ جب اللہ کے مراسلے کو مانیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو اس سے نکلیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ پورا طریقہ کار بتا رہا ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں رہا کہ لا یعنی بات ہے یا تاریخ کو اٹھا کر پھر قرآن سمجھا جائے۔ قرآن سمجھنے کے میں قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ادنا یعنی کمتر پستی میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد سے جلد غالب ہوں گے۔ کیسے غالب ہوں گے؟ اب یاد ہے کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اب انہوں نے کر دیا چند سالوں میں غالب ہوں گے۔ اچھا، پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس دن اہل ایمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اب یہ اگر اس روم والے کی بات کری جائے تو یہ تو ماضی کی کتاب ہو گئی، آج کے لیے تو بیکار ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ دیکھیں فی بضع سنین، بضع کہا جاتا ہے وضاحت کو، واضح، اس لیے سفید کو بھی کہا جاتا ہے۔ سنین سنن سے طریقہ کار، طریقہ کار کی وضاحت میں، جیسے ہی آپ کو اللہ کے نظام کے طریقہ کار کی وضاحت ہو جائے گی آپ اس پر چلیں گے، جب آپ اس مغلوبیت سے نکلیں گے، ورنہ آپ ایسی پستی میں رہیں گے اور مغلوب رہیں گے۔ للہ الامر، ہر ایک معاملہ اللہ کے لیے ہے، من قبل و من بعد، پہلے سے اور بعد میں بھی، بعد سے بھی۔ پہلے بھی اللہ ہی کا معاملہ ہے، تم نہیں ہے نافرمانی کر رہے ہو، پستی میں جا رہے ہو، فرما بردار ہو جاؤ گے، جب بھی اللہ ہی کا معاملہ ہوگا کہ پھر غالب ہو جاؤ گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دورانیہ ماننے والے خوش ہوں گے۔ ماننے والے کب خوش ہوں گے؟ جب وہ اس دورانیے میں عمل کر کے وہ غالب آ جائیں گے، اس مغلوبیت سے نکل جائیں گے۔ طریقہ کار کی وضاحت میں پہلے سے اور بعد میں سے معاملہ اللہ کے لیے ہے، اور اس دورانیہ ماننے والے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب نہایت مہربان ہے۔ یا پھر اللہ پر سارا الزام ڈال دیا کہ اللہ چاہتا ہے تو مدد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کو،
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ اس کے نظام کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے معاملات کے تحت چلیں گے۔ ینصر من یشاء، یہ مدد ہے جو یہ چاہے۔ اللہ ایسے ہی مدد نہیں کرتا، آپ چاہیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ اس کے نظام کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو مدد ملے گی، ورنہ اللہ کسی کو خوش ہو کر اور کسی سے ناراض ہو کر کوئی سختی اور یا کسی کو خوش ہو کر دینے والی بات نہیں ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی مدد کو جو یہ چاہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور وہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وعد اللہ، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ یہ اللہ نے پورا بتا دیا کہ کیسے مغلوبیت سے نکلو گے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس، اور لیکن لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، وہ یہ جانتی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ یعنی لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، ظہر سے ظاہر غالب آنا، نمایاں ہونا دنیا کی زندگی سے۔ تو عام طور پر لوگ دنیا کی زندگی میں جو نمایاں ہو جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے۔ وہم عن الآخرۃ، اور وہ آخرت کے بارے میں یعنی آخری نتیجے کے بارے میں، ہم غافلون، وہ اس سے غفلت میں ہیں، غافل ہیں۔ تو وہ دنیا کی زندگی سے ظاہر یعنی نمایاں یا غلبہ کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت کے بارے میں وہی غافلوں میں سے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا وہ اپنے دل میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر درست تدبیر کے ساتھ اور ایک مقررہ میعاد کے لیے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اولم یتفکروا، اور کیا وہ یہ فکر نہیں کرتے؟ فی انفسہم، اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، جو اللہ نے بلندیاں اور پستی بنائی ہیں، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، صرف خاص سچائی کو ہے، الحق کو ہے، واجل مسمى، یعنی پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت ہے۔ آپ جیسا کام کریں گے اس کے مطابق نتیجہ آئے گا۔ حق قرآن کے اندر واضح ہے، قرآن کو یہ اللہ حق بھی کہتا ہے۔ بلندی اور پستی کا کردار اسی سے ملتا ہے۔ آپ بلندی میں جانا چاہتے ہیں، پستی میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی نفسیات پر غور کر لیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کو، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کو، لَكَافِرُونَ، ضرور انکار کرتے ہیں۔ اور کیا وہ اپنی نفسیات یعنی سوچ میں فکر نہیں کرتے یا غور نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے جو بلندیاں اور پستی پیدا کیا ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، کہ اللہ نے جو بلندی اور پستی بنائی ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، صرف الحق یعنی قرآن پر ہی ہے، یعنی پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت ہے، اس میں سب پہچان کروا دی گئی ہے۔ اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت اپنے رب سے ملاقات یعنی رب کے سامنے پیش ہونے کا ضرور انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وامروها اكثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کیا انہوں نے زمین میں دنیا میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو بویا، جوتا اور اس کو آباد کیا، اس سے زیادہ جس قدر انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ آئے، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ، کیسا ہوا انجام،
الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے سے تھے، کانوا وہ تھے، اشد منہم قوتاً ان سے زیادہ سخت قوت میں، زیادہ شدید قوت میں، یعنی جیسے آج کہتے ہیں نا کہ امریکہ بڑا سپر پاور ہے، ایسے ایٹم بم کہاں تھے، اس سے زیادہ سخت قوت میں تھے، وہ آثار الارض اور انہوں نے زمین میں آثار چھوڑے ہیں، وہ امروہا اور اسے انہوں نے تعمیر کیا ہے، اسے آباد کیا ہے۔ عمر اسی لیے کہا جاتا ہے عمر کو کہ آپ اپنی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر مما امروہا، زیادہ اس سے جو اسے انہوں نے تعمیر کیا ہے، وجاءتہم اور ان کے پاس آئے، رسلہم ان کے پیغامات دینے والے، بالبینات وضاحت کو، فما کان اللہ پس نہیں ہے اللہ، لیظلمہم ان پر ظلم کرنے کے لیے، ولیکن کانوا اور لیکن وہ تھے، انفسہم اپنی نفسیات پہ، یظلمون ظلم کرنے والے۔ کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ پس وہ دیکھتے ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت یعنی مضبوط یا شدید تھے، اور زمین میں انہوں نے آثار چھوڑا اور اس کی تعمیر یا اسے آباد کیا، عمر دیا، کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے تعمیر کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے پیغام دینے والے بیان کیے ہوئے یعنی وضاحت کو آئے، بس اللہ ان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں تھا، اور لیکن وہ اپنی نفسیات پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ثم كان پھر ہے، عاقبۃ الذین ان لوگوں کا انجام، اساءوا جنہوں نے برا کیا، سوا برابر برا کیا، ان کذبوا بآیات اللہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا بها یستہزئون اور وہ تھے اس کا مذاق اڑانے والے، اس کا استہزاء کرنے والے۔ پھر برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ پہلی بار خلقت کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے ابتدا کیا پیدائش کی، بنانے کی، ثم یعیدہ پھر وہ اسے جاری بھی رکھا، اس کا اعادہ بھی کرتا رہا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے، تمہارا پلٹنا ہے یا لوٹنا ہے۔ تو اللہ نے بنانے کی یعنی پیدائش کی ابتدا کیا، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، پھر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور وہ دورانیہ کہ تم پر خاص لمحہ قائم ہوگا، یبلس المجرمون تو جرم کرنے والے مایوس ہوں گے، اور وہ دورانیہ جب تم پر لمحہ یعنی خاص لمحہ قائم ہوگا تو مجرموں کو مایوسی ہوگی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم اور نہیں یہ ہوگا ان کے لیے، من شرکائہم کوئی ان کا ملاوٹ کنندہ، شفاء کچھ دور کرنے والا، وکانوا بشرکائہم اور جو ان کے شریک کار ہیں، جو ان کے ملاوٹ کنندہ ہیں، کافرون انکار کرنے والے ہوں گے، اور ان کے شریک کاروں میں سے کوئی ان کا کچھ دور کرنے کے لیے نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ متفرق تتر بتر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور وہ دورانیہ کہ تم پر خاص لمحہ قائم ہوگا، یومئذ اس دورانیہ، یتفرقون یہ تمہارا فرق ہو جائے گا، یعنی سب الگ الگ ہو جائیں گے، اچھے عمل کرنے والے برے عمل کرنے والے۔ اور وہ دورانیہ کہ تم پر خاص لمحہ قائم ہوگا، اس دورانی میں وہ متفرق یعنی الگ الگ یا فرق والے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سو وہ باغ جنت میں اور بھگت کیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جن لوگوں نے مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، فَهُمْ پس وہ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ روضہ جو یہ رضا سے ہے اور حبر کہا جاتا ہے جو خوشحالی کے باعث جس سے لوگ نمایاں ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ بڑا دولت مند شخص ہے، بڑا خوش قسمت ہے، بہت پیسے والا ہے، یا اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، تو حبر اس کو کہا جاتا ہے جو خوشحالی نظر آ رہی ہوتی ہے رضامندی سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
اور جن لوگوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ بس یہی لوگ فی العذاب محضرون خاص سزا میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا یعنی ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، بس یہی لوگ سزا میں حاضر ہوں گے یا موجود ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون بس تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ فسبحان اللہ بس ہم فرما برداری اختیار کرتے اللہ کی، حین تمسون وہ مقررہ وقت جب تمسون کہا جاتا ہے کام کاج کر کے یعنی آرام کرنے والا، اس لیے شام کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہی نہ تصبحون اور وہ مقررہ وقت جب تم صبح کرتے ہو یعنی جب کام کا آغاز کرتے ہو۔ تو پس ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں وہ مقررہ وقت جب تم داخل ہو کر فائدہ حاصل کرو یعنی کام بند کر کے معاوضہ لو یا شام، اور وہ مقررہ وقت جب تم رہ جاتے ہو یعنی تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں اور تیسرے پہر اور ظہر کے وقت۔ اب انہوں نے زبردستی ظہر بنا دیا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے خاص تعارف ہے یعنی حمد جو ہے تعریف فی السماوات والارض بلندیوں اور پستی میں، وعشیًا یعنی اس کا چھا جانا ڈھانپ لینا، وہی نہ تظہرون اور وہ مقررہ وقت جب تم نمایاں ہو جاتے ہو اس سے غالب ہو جاتے ہو۔ اور بلندیوں اور پستی میں ہر ایک تعریف اسی کے لیے ہے یعنی چھا جانا یعنی ڈھانپنے یا عائشہ، اور تمہارا غالب ہونا یعنی ظاہر یا فجر ہونے کا مقررہ وقت۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یخرج الحی من المیت وہ خارج کرتا ہے خاص زندگی خاص مردنی سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور وہ خارج کرتا ہے خاص مردنی خاص زندگی سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور وہ احیا کرتا ہے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تمہیں بھی خارج کرے گا، تم بھی نکلو، تمہیں بھی اسی طرح نکلنا ہے۔ تو وہ خاص مردنی سے خاص زندگی نکالتا ہے اور خاص زندگی سے خاص مردنی نکالتا ہے، اور پستوں کو اس کے مرنے کے بعد یعنی اس کی مردنی کے بعد احیا کرتا ہے نشوونما دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی نکلنا ہے، تم بھی نکلو گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تم ناگہاں جا بجا پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے ان خلقکم یہ کہ اس نے تمہیں خلق کیا بنایا، من ترابن مٹی سے یا ہمسری سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ثم پھر اذا انتم جب تم ہو گئے بشرن آگہی والے، تنتشرون تمہیں منتشر کر تمہیں پھیلا دیا۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے یہ کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جب تم آگاہی والے ہوئے تمہیں منتشر کر دیا یعنی پھیلا دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہاری جن سے جوڑے بیویاں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی، بے شک اس میں البتہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے ان خلق لکم یہ کہ بنایا تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری نفسیات سے، ازواجن ساتھی، لتسکنوا الیہا کہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرنے کے لیے ہو، وجعل بینکم اور بنا دیا تمہارے درمیان مودۃ ورحمۃ محبت اور رحمت، ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ تمہارے لیے ساتھی تمہاری نفسیات سے بنایا ہے، تم اس کی طرف سکون حاصل کرنے کے لیے ہو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنایا، بے شک اسی میں فکر کرنے والے قوم کے لیے نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کو اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں، بے شک اس میں دانشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں سے ہے خلق السماوات والارض بنانا بلندیوں اور پستی کا، واختلاف السنتکم اور اختلاف رکھنا تمہاری زبانوں کا، والوانکم اور تمہارے رنگ کا۔ تو یہ زبان یہ نہیں ہے کہ جیسے انگلش اردو فارسی، بلکہ یہ زبان کا لب و لہجہ ہے۔ جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں اور جس نے ہم 10 کو سن رکھا ہے وہ باہر کھڑا ہو جائے اور یہاں سے کوئی بولتا رہے وہیں سے کہہ دے گا فلاں شخص بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہے مختلف زبان ہونا، یہ نہیں کہ کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، کوئی پشتو میں کر رہا ہے اور کوئی فارسی میں کر رہا ہے، کوئی اس میں کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ہوگی۔ والوانکم اور رنگ، یقینی سی بات ہر انسان کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات للعالمین ضرور نشانی ہے علم والوں کے لیے، اور اس کی نشانی میں سے ہے بلندی اور پستی کا بننا یا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں یعنی لب و لہجہ اور تمہارے رنگوں کا اختلاف رکھنا، بے شک اسی میں ضرور ہر علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاءکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن کے وقت، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے روزی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ تو دیکھنے کی بات ہونی چاہیے، سننے کی بات کیوں آ گئی؟ تو سمجھنے کے بعد کچھ اور ہے۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم تمہارا غافل ہونا، اسی لیے نیند کو بھی کہا جاتا ہے، نیند میں آدمی غافل ہوتا ہے، جمود ٹھہراؤ غافل اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، باللیل تاریکی کو، والنہار اور خاص روشنی کو، وابتغاءکم من فضلہ اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے۔ ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے لقوم یسمعون سننے والی قوم کے لیے۔ تو یقینی سی بات اللہ کے احکامات کو آپ سنتے ہیں صلاۃ میں، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہاں اگر یہ اس کی بات ہوتی تو دیکھنے کی بات ہوتی، وہاں پر لقوم ینظرون ہو جاتا، یسمعون نہیں ہوتا۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے تاریکی اور روشنی پر تمہارا غافل ہونا، یعنی تمہارے نیند میں ہونا یا جمود یا ٹھہراؤ رہنا، اور اس کے فضل سے تمہارا تلاش کرنا، بے شک اسی میں سننے والی قوم کے لیے ضرور نشانی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں سے ہے یریکم البرق، وہ دکھاتا ہے تمہیں خاص تیز رفتاری، برق رفتار جس کو کہتے ہیں نا، تو برق یہ ہے بجلی کی طرح تیز رفتار یا تیز رفتار چمک آپ اس کو کہہ لیں، خوف و طمعا خوف اور امید سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ سامنے لے آتا ہے بلندی سے، مان کتاب، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بس احیا ہوتی ہے اس سے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے۔ ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ سمجھیں گے اللہ کے احکامات کو، پھر وہ مردنی سے نکلیں گے، ان کی حیا ہوگی، نشو و نما ہوگی، اور ویسے ہی سننے والے ہیں تو سنتے رہیں، ساری عمر گزر جائے گی، کبھی نہیں آئیں گے، اس میں عقل استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید سے برق یعنی تیز رفتار چمک دکھاتا ہے، اور وہ بلندی سے کتاب سامنے لے آتا ہے، بس اس سے پستوں کی ان کی مردنی کے بعد احیا ہوتی ہے، بے شک اسی میں ضرور عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، پھر جب وہ ایک ندا دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم یک بارگی نکل آؤ گے۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ کہ تم پر بلندی اور پستی اس کے معاملات کو قائم ہے۔ امر کہتے ہیں معاملے کو، تو اللہ کا جو معاملہ ہے اسی کے تحت بلندی اور پستی تم پر قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم پھر جب تم پکارو گے دعوتن ایک پکار، من الارض پستوں میں سے، اذا انتم تخرجون جب تم نکلو گے، جب تم خارج ہو جاؤ گے اس سے۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے یہ کہ تم پر بلندی اور پستی اس کے معاملے پر قائم ہے، پھر جب تمہیں ایک پکار پکارے گی پستی سے، تم ہی ہو جب تم نکالے جاؤ گے، یعنی جب تم نکلنا چاہو گے تو نکل جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔
وَلَهُ اور اسی کے لیے من فی السماوات والارض جو بلندیوں میں اور پستی میں ہے، کل لہو ہر ایک جو ہے اس کے لیے قانتون مکمل فرما بردار ہے. قانت کہتے ہیں جتنا دیا گیا اسی میں، نہ آگے کرنا نہ پیچھے کرنا، مکمل تابع دار، مکمل فرما بردار. اور اسی کے لیے ہے جو بلندی اور پستی میں ہے، اور ہر ایک اسی کے لیے مکمل تابع دار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی ہے جو پہلی بار خلقت کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور اسی کی ہے بلند ترشان آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو کہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، بنانے کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہ اسے جاری بھی رکھتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہی احون انہوں نے تو آسان کر دیا ہے، جبکہ آسان کو نہیں کہتے، یہ اس کو کہنا انتہائی آسان، خوب ہیچ ہے، یعنی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس کے لیے، تو اس پر خوب ہیچ ہے، یعنی خوب آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بلندیوں میں اور پستی میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب حکم دینے والا ہے. اور وہی ہے جو کہ بنانے کی یعنی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اسے جاری رکھتا ہے، اور وہی اس پر خوب ہیچ ہے، اور اسی کے لیے بلندی اور پستی میں اعلیٰ یعنی بہترین مثال ہے، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اس نے تمہارے لیے تمہارے حال سے ایک مثال بیان کی، کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، تمہارے غلاموں میں سے اس رزق میں کوئی شریک جو ہم نے تمہیں دیا تاکہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں. ضرب لکم مثلا بیان کرتے ہیں تمہارے لیے مثال، من انفسکم تمہاری ہی نفسیات میں سے، تمہاری سوچوں میں سے، حل لکم کیا تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں ہے تمہیں مانتے ہوئے، من شرکاء وہ شریک کار میں سے ہیں، فیما رزقناکم اس میں جو ہم نے تمہیں سامان نشونما دیا ہے، فانتم فیہ سواء کہ پس تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم تم ان سے خوف رکھتے ہو، کخیفتکم انفسکم جیسا کہ تم خوف رکھتے ہو اپنی نفسیات سے. کذالک نفصل الآیات تو اسی طرح ہم کھول دیتے ہیں آیاتیں یا واضح کر دیتے ہیں آیات، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے. تمہارے لیے تمہاری نفسیات سوچوں سے مثال بیان کرتا ہے، کیا تمہارے لیے تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت یعنی اختیار میں ہیں، ہم نے تمہیں جو سامان نشونما دیا ہے اس میں شریک ہیں، بس تمہاری نفسیات کی اپنے خوف کی طرح تمہیں ان سے خوف کہ وہ اس میں برابر ہیں. اس طرح ہم عقل رکھنے والی قوم کے لیے آیات کھول کر واضح کر دیتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین. بلکہ پیروی کی ظالموں نے بے جانے اپنی خواہشات کی، تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار. بل اتبع ہاں اتباع کرتے ہیں، الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم ظلم کرنے والے لوگ اپنی خواہشات کی علم کے بغیر. فمن یہدی من اضل اللہ پس جو ہدایت ہے، پس جو اللہ سے گمراہ ہو جائے تو کون ہے اسے ہدایت دینے والا. وما لهم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے. تو ہاں یہ ظلم کرنے والے لوگ علم کے بغیر اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ سے خوب بھٹکا ہوا ہو پس اسے کون ہدایت دے گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار میں سے نہیں ہے. فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بس تم اللہ کے دین کے لیے سب سے کٹ کر یک رخ ہو کر اپنا چہرہ سیدھا رکھو. اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی خلق بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. فاقم وجهك بس اٹھو تمہاری توجہ، للدین حنیفہ نظام کے لیے یکسو ہو، ایک ہی طرف یکسو ہو جانا، بالکل اور کہیں آگے پیچھے نہیں ہونے والا، تو یکسو نظام کے لیے تمہاری توجہ ہو، بس اٹھو اس کے لیے. فطرت اللہ اللہ نے جو
کچھ بنا کر دیا ہے، فطر کہتے ہیں پہلی بار بنانے کو، تو اللہ جو پہلی بار دے رہا ہے، التی وہ جو کہ فطر الناس علیہ پہلی بار لوگوں کو دیا ہے اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے بنانے کے لیے، ذالک الدین القیم وہی ڈٹ جانے والا نظام ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ بس اٹھو تمہاری توجہ یکسو نظام کے لیے ہو، اللہ نے نئے سرے سے یا ایک نئے طور پر جو پہلی بار یا پھاڑ کر جیسے فطرت پر بنایا ہے، پیدا کیا، وہ جو کہ اس پر لوگوں کو پہلی بار بنایا ہے، اللہ کے بنانے میں پیدا کرنے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی ڈٹ جانے والا نظام ہے، اور لیکن اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور تم اسی سے ڈرو اور تم قائم رکھو نماز اور تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرو، واتقوہ اور اس کے پابند ہو جاؤ، واقیموا الصلاۃ یعنی سبق کو اٹھو، ولا تکونوا اور تم نہیں ہو جاؤ من المشرکین ملاوٹ کرنے والوں میں سے۔ ہم اسی کی طرف رجوع اور پابندی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی سبق کو اٹھو اور تم ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور فرقے فرقے ہو گئے، سب کے سب گروہ اس پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ من الذین ان لوگوں سے فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے نظام میں فرق پیدا کر لیا، وکانوا شیعا یعنی وہ گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب تو ہر ایک جو حزب ہر ایک گروہ ہے، بما لدیہم فرحون اس کا جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہیں۔ لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے نظام میں فرق کیا اور وہ گروہ بن گئے، ہر ایک جماعت اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ناگہاں ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ اور جب لوگوں کو داخل ہو کر حاصل ہوتا ہے ضرر یعنی تکلیف، دعوا ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم پھر اذا اذاقہم منہ رحمتن جب چکھاتا انہیں اس سے رحمت، اذا فریقم جب ایک فریق منہم ان میں سے بربہم اپنے رب کا یشرکون وہ ملاوٹ کرتا ہے۔ اور جب انسان تکلیف میں داخل ہو کر حاصل کرتا ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب انہیں اس سے رحمت چکھاتا ہے، جب ان میں سے ایک فریق اپنے رب پر ملاوٹ کرتا ہے یا اپنے رب کے ساتھ میں ملاوٹ کرتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون کہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا، سو تم چند روز فائدہ اٹھا لو پھر عنقریب تم اس کا انجام جان لو گے۔ لیکفروا بما آتیناہم انکار کرنے کے لیے اس کا جو انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے، اللہ نے کتاب دی ہے اس کتاب کا انکار کرنے کے لیے، فتمتعوا پس وہ تم سے نظریہ چاہتے ہیں، فسوف تعلمون پس عنقریب تم یہ جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا۔ تو جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کا انکار کرنے کے لیے بس نظریہ دے دو، بس عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال وغیرہ کرنا ہو کریں۔ السلام علیکم۔